الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، تاریخ اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حکومت اسلام، سلطنت اسلام اور اسلامی سیاست کا عروج و ارتقاء مدینہ طیبہ کی سرحدوں سے نکل کر پوری دنیا میں کیسے پھیلا، یہ تاریخ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ ہر سال ہم کربلا کی داستان سنتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ کربلا سے پہلے کیا ہوا تھا، کربلا کے بعد کیا ہوا، یہ حقیقت بھی جانیں، تاریخ پوری سمجھیں کہ کربلا کا سفر ہونے تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے لے کر حالات کس طرح سے تھے، کہاں تک پہنچے، اور کن وجوہات کی بنیاد پر، اور کون سے وہ ایسے اسباب تھے جن کی بنیاد پر وہ کربلا جیسی جنگ واقع ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی ایک بڑا سبب ہوتا ہے، دو قوموں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان اگر مڈبھیڑ ہو جائے تو کوئی سبب ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے تاریخ اسلام کو آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہونا ضروری ہے، اور یوں بھی ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین کی تاریخ نہیں یاد رکھے گا تو کس کی یاد رکھے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری دور جب ختم ہوا، کل جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، 11ویں ہجری تھی، ہجرت کا 11واں سال، ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آخری حج سے فارغ ہو کر تشریف لائے تھے، حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، اور 13 ربیع الاول شریف کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آپ اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ امت کے لیے بہت ہی کٹھن مسئلہ تھا۔ وہ صحابہ جو ہمہ وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خوشہ چین ہوتے تھے، ہمیشہ حضور کی صحبت میں رہنا پسند کرتے، ان کے لیے اچانک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجلس میں سے چلا جانا چھوٹا صدمہ نہیں تھا، بہت بڑا صدمہ تھا، اور یہ حالات اس قدر دگرگوں ہو سکتے تھے کہ نظام درہم برہم ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور اس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمے میں لی ہے، اس دین کا بیڑا چلنا ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین کا کام نہ رکا نہ تھما۔ یہ اور بات ہے کہ صدمہ بہت بڑا تھا صحابہ پر، بہت بڑا تھا۔ اکثر صحابہ کرام، صحابہ تو صحابہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال نچھاور کرتے تھے، جانوروں کا حال بھی یہ تھا۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواریاں ہیں، قصوہ جو حضور کی اونٹنی تھی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا فرمایا، حضور کی وفات کے بعد اس اونٹنی نے تو کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، کچھ نہیں، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جاتے، یہ رسول اللہ کی سواری ہے، کوئی چیز کھانے کی سامنے کرتے تو اپنے پیروں سے اس کو ہٹا دیتی، اور اس اونٹنی کے روتے روتے آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم جب ان کی سواریوں میں تھا تو صحابہ میں کتنا ہوگا۔ اور حضور کا جو خچر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خچر کی ایک سواری تھی، اس خچر کا حال یہ تھا کہ وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پروانہ وار
گھومتا رہتا، اور یہاں تک کہ جس کنویں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری غسل دیا گیا تھا، بیر غرس، آج بھی وہ مدینے میں موجود ہے، اس کنویں میں اس خچر نے چھلانگ لگا دی اور وہاں موت کا شکار ہوا۔ یہ جانوروں کی محبت تھی، تو صحابہ کرام پر کیسا صدمہ ہوا ہوگا، حضور کا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جانا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اشعار اگر پڑھیں تو سمجھ میں آتا ہے، اپنے والد گرامی کی وفات پر جو انہوں نے اشعار کہے تھے وہ بڑے غم میں ڈوبے ہوئے تھے، آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ تو اتنے بڑے غم اور اتنے بڑے صدمے کے بعد اور اتنے بڑے مشن کو لے کر کے چلنا آسان کام نہیں۔ جب کوئی تحریک چلتی ہے، کوئی تنظیم شروع ہوتی ہے یا ایک کوئی سوسائٹی قائم ہوتی ہے، تو جو اس کا مین آدمی ہوتا ہے اسی سے وہ سارا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ مین آدمی ختم ہو گیا یا نکل گیا تو اس تحریک میں، تنظیم میں ٹھنڈی آ جاتی ہے، لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ لیکن دین اسلام ایک صرف تنظیم یا ایک چھوٹی سی تحریک نہیں تھی جو صرف مدینے کی باؤنڈری کے اندر محدود ہو۔ دین اسلام وہ آفاقی دین تھا جس کو مدینے سے نکل کر پوری کائنات میں پھیلنا تھا، اور یہ دین پوری دنیا کے لیے آیا، کائنات کے لیے آیا، اور وہ محدود وقت کے لیے نہیں، صبح قیامت تک کے لیے آئے۔ اب دوسرا دین آنا نہیں ہے، نہ دوسرا نبی آنا ہے۔ تو اب اس دین اسلام کے اس بڑے کاز کو، اس بڑے مشن کو لے کر چلنا صحابہ کی ذمہ داری تھی۔ اسی لیے میرے عزیزو، ان صحابہ کی عظمتوں پر کروڑوں سلام، صحابہ کی عظمتوں پر ہماری جانیں قربان۔ غم میں آ کر کے انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں لیا کہ ہم مدینے چھوڑ دیں گے یا اب حالات ختم ہو گئے نکل جائیں گے، نہیں۔ اب کون امیر ہوگا، کون سردار ہوگا، یہ بھی بات چھڑ جائے گی۔ امام کے جانے کے بعد کوئی نائب ہو، کوئی ان کا جانشین ہو، اس کے لیے قوم میں ظاہر سی بات ہے اختلافات آئی جائیں گے۔ طرفہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی جانشین بنایا نہیں، کسی کو خلیفہ مقرر نہیں فرمایا۔ یہاں سے میں آپ کو محرم الحرام کے بیانات میں یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں محفوظ رکھ کر کے جائیں، ہم میں اور شیعہ لوگوں میں فرق یہی ہے، وہ ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں جس سے یہ مستفاد ہو کہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی خلیفہ بننے کے لائق تھا یا جانشین تھا تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے، بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں وصی رسول اللہ، رسول اللہ نے ان کے لیے وصیت کی تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، اعلان ہو چکا تھا۔ یہ سب چیزوں کے لیے میں ایک ہی سوال کرتا ہوں، صدیق اکبر کس کا نام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی چیز کو بھی جو ریلیٹڈ ہو وہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ بال کے برابر بھی، وہ کہتے ہیں صحابہ بال برابر بھی حضور کی اداؤں سے یا حضور کی منشا سے ہٹ کر کے وہ کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے، چاہے پوری دنیا الگ ہو جائے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر وصیت ہو چکی تھی رسول اللہ کی، اعلان ہو چکا تھا، تو کیا سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ کی وصیت کے خلاف جا کر اپنی کرسی قائم کر سکتے تھے؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور ان کی سنتوں میں اس قدر حساس تھے کہ روز اول سے وہ ایمان لائے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں نام ہے، ہر وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے والے۔ اگر حضور نے اعلان کر دیا ہوتا تو کیا حضرت ابو بکر صدیق اس کی نافرمانی کرتے، اس فرمان کے خلاف جاتے؟ ممکن ہی نہیں لگتا، ممکن ہی نہیں لگتا۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس روایت کو محفوظ رکھ لو اپنے ذہنوں میں کہ حضور نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا، کسی کو خلیفہ بنایا نہیں، یہ مسلم بات ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بناتے، ایک روایت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ الخلفاء سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
امام جلال الدین سیوطی بہت بڑے محدث ہیں، ان کی یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانشینی کے اور خلافت کا اعلان نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں منتخب فرمایا کسی کو بنا دیتے، خلیفہ بنا دیتے، جانشین بنا دیتے، لیکن بنایا کیوں نہیں؟ اس میں کیا وجہ ہے؟ امام جلال الدین سیوطی کی یہ روایت تاریخ الخلفاء میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اگر میں تم پر کسی خلیفہ کو مقرر کر دوں اور تم میں سے کوئی بھی اس کی نافرمانی کر دے یا اس کی اطاعت سے تھوڑا بہت بھی ادھر ادھر کر دے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ حکمت اللہ بہتر جانے، دین اسلام کا یہ اتنا بڑا لہلہاتا ہوا باغیچہ جو 14 صدیوں سے آج تک ہم تک پہنچا ہوا ہے، اس کے پتوں کو، اس کے پھولوں کو، اس کے پھلوں کو کتنی مرتبہ لوگوں نے ظلم کے ہاتھوں سے مروڑ دیا، لیکن اس کی شاخیں آج بھی ہری بھری ہیں، آج بھی ہری بھری ہیں۔ اور اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، آج خلفائے اسلام کی تاریخ شروع کر رہا ہوں، خلافت کے اسباب بتا رہا ہوں، خلافت ہوتی کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ شعر بہت ہی موزوں و مناسب ہے، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا۔ خلفائے اسلام کی قربانیاں بھی ہیں اس میں۔ اب معاملات کہاں سے شروع ہوئے، اب تاریخ سنیے۔ اب جو معاملہ سب سے پہلے درپیش ہے مسلمانوں کی امامت کا، مسلمانوں کی امارت کا، حضور کے جاتے ہی اختلافات اس قدر ہو گئے تھے باہر صحابہ میں نے، دیگر لوگوں میں جو نفس پرست لوگ تھے، کچھ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کر بیٹھے ہیں۔ حضور کے جاتے ہی اسود عنسی نام کا ایک شخص کھڑا ہوا، مسیلمہ کذاب ایک شخص کھڑا ہوا، اور لوگوں میں کثرت سے وہ اپنا انفلوئنس بڑھاتے ہوئے، اثر و رسوخ بڑھاتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، میں اور سچا رسول ہوں، میں اور سچا نبی ہوں، ایسا سہولت دینے لگا۔ جو سہولت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ایسے نبیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ شریعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اسی لیے مسلمانوں ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر تم تن آسانی چاہو گے تو شیطان کسی بھی گڑھے میں لے جا کے تمہیں گرا دے گا۔ تم ہمیشہ یہ یاد رکھو، میری طبیعت چاہے یا نہ چاہے، جو میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے وہی حق ہے۔ لوگ آتے ہیں، بیوی کو 3 طلاق دے دیا، ہم نے بتا دیا ہے کہ ہو گئی ہے، پھر وہ ایسا کوئی مولوی ڈھونڈتے ہیں جو اس سے کہے کہ نہیں ہوئی، ابھی رہ سکتا ہے۔ وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، سہولت چاہتے ہیں، جبکہ صحیح احادیث اور صحیح قرآن کی آیات سے جو مسئلہ مل گیا تو اس کے بعد اپنی خواہشات کو ختم کر دو، یہی شریعت ہے۔ اور لوگوں کو آسانی چاہیے، روزے میں بھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے افطار کرنے کی پرمیشن دینے لگ جائے تو اس کے بھی بہت سارے مرید بن جائیں گے کہ ہمارے یہاں کنسیشن ہے۔ بہت سارے ایسی جگہوں پر بنتے بنتے فرقے اسی لیے بن گئے شیطان کے، وہ آلہ کار بن جاتے ہیں، شیطان ان کو لے جاتا ہے۔ وہ جھوٹے نبی جو پیدا ہوئے تھے حضور کی وفات کے فوراً بعد، وہ ایسی ہی سہولتیں بانٹ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایسا ہے، ہمارے ہاں اتنی نمازیں نہیں، ہمارے ہاں اتنی زکوٰۃ بھی نہیں دینی، آؤ پیچھے چلو، جہاں جنگ میں غنیمت کا مال آئے گا وہ سب بانٹیں گے ہم۔ وہ الیکشن کی طرح ایک پارٹی اتنا اعلان کرے، دوسری پارٹی اس سے زیادہ اعلان کرے، ایک کہے بجلی فری تو دوسرے کہے عورتوں کو ٹکٹ فری ہے۔ یہ لوگوں کو بہلانے اور پھسلانے کے جو ترغیبی انعامات ہوتے ہیں، میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اگر کوئی اس طرح کی چیزیں لائے تو اس کو نکال کر پھینک دینا، اگر کانٹوں پر بھی چلنا پڑے تو مجھے وہی راستہ پسند ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کا ہے، وہی راستہ ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد جو سب سے اہم معاملہ تھا وہ امامت کا تھا، خلافت کا تھا۔ اب کون امیر ہوگا، کون امام ہوگا مسلمانوں کا، یہ ایک ایسی سچویشن تھی صحابہ کے لیے کہ اگر یہ فوری طور پر حل نہیں ہوتا
تو دشمنان اسلام ان کی جماعتوں کو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے دشمن کم نہیں تھے، یہ لڑ رہے تھے، مسلسل لڑ رہے تھے۔ کتنے بازنطینی حکومتیں، ایرانی حکومتیں، رومی حکومتیں سب ان کے دشمن بنی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ساسانی حکومتیں، بہت ساری حکومتیں ان کی دشمن بنی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر ایسے میں ان کا کوئی امیر نہیں ہوتا، اگر کوئی ان کا خلیفہ نہیں، اگر امام نہیں ہوتا، تو پھر دوسری حکومتوں کو مدینے پر چڑھائی کرنے میں ذرا برابر وقت نہیں لگتا۔ اور پھر پلس ہوا کیا ہے، کچھ تو لوگ مرتد ہو رہے تھے۔ مرتد کہتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر پھر جانا۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر بن گئے، کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور رسول اللہ کے زمانے میں دیتے تھے، اب نہیں دیں گے، وہ پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ اور کچھ وہ اسود عنسی، طلحہ بن خویلد، اور اس کے علاوہ مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبی۔ ارے جھوٹے نبیوں کی ایسی تعداد بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک عورت بھی نکل آئی اس میں کہ میں بھی نبی ہوں، اور نبوت کا دعویٰ کرتے کرتے وہ جا کر مسیلمہ کذاب، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس سے جا کے شادی بھی کر لی۔ ایک ہی گھر میں دو جھوٹے، شوہر بھی اور بیوی بھی، اور یہ کذاب دجال، جو بھی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو دجال کہا گیا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹا دنیا کا، سب سے بڑا جھوٹا اس کو دجال کہتے ہیں۔ یہ حالات جب پیش آئے، اب خلافت کے لیے حضور نے کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا۔ صحابہ کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا یہ۔ تو جو انصار صحابہ تھے مدینے کے، انصار صحابہ میں میٹنگ شروع ہو گئی۔ مدینے والے تھے صحابہ، اور یقیناً وہ بہت ہی ایثار و قربانی والے صحابہ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، اپنی اولاد وار دی ہیں، کچھ نہیں رکھا تھا۔ وہ انصار صحابہ کی بعض آپس میں میٹنگ چل رہی تھی، وہ آپس میں سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ یا پھر دیگر صحابہ اکرام کو آگے بڑھا کر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم آپ کو امیر مقرر کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے جو تعلقات ہیں، انصار کے لیے جو حضور نے دعائیں کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو خلافت کا حق یا امیر بننے کا حق انصار کو ہے۔ تو انصار صحابہ کی یہ میٹنگ جو چل رہی تھی، ایک وہاں مدینہ طیبہ کا ایک مشہور علاقہ تھا، تو وہاں پر اس کٹے پر یا اس ٹیلے پر سب جمع ہوئے تھے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ بڑے صحابہ ہیں۔ یہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ کس کے ہاتھ امارت ہو، خلافت ہو، امامت ہو۔ تو اسی اثنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انصار کے درمیان آلریڈی یہ باتیں چل پڑی ہیں، کون بنے گا، کیا ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اس جماعت میں آئے جہاں میٹنگ چل رہی تھی، آئے، یہاں دیکھا تو وہاں خلافت کی باتیں چل رہی تھی، اور انصار اپنا کوئی امیر مقرر کرنا چاہ رہے تھے۔ اب انصار میں سے کوئی اگر امیر مقرر ہوتا تو بڑے مسئلے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے، مدینے میں دو خاندان ہیں، اوس اور خزرج۔ میں نے سیرت کے بیان میں سنایا ہے، اوس اور خزرج یہ دو خاندان ہیں، اور یہ صحابہ انہی دو خاندانوں میں سے ہیں۔ آج تک وہ خاندان موجود ہے مدینے میں، اوس اور خزرج، اور دونوں کی اتنی سخت لڑائیاں تھیں کہ یہ دونوں قبیلوں میں 120 سال تک لڑائی چلی۔ عرب کی مشہور جنگ اوس اور خزرج کے بیچ میں، لیکن وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے صحابہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے۔ لیکن اب انصار صحابہ میں دونوں قبیلے ہیں، اوس بھی ہے، خزرج بھی ہے، اوس بھی ہے، خزرج بھی ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک ہی کو تو خلیفہ بنانا ہے، اگر وہ اوس قبیلے کا بنتا تو خزرج والوں کو ناگواری ہو جاتی۔ بہت پرانی لڑائیاں چلی ہیں، خزرج قبیلے سے کوئی بنائے جاتے ہیں تو اوس والوں کے لیے مسئلہ ہوتا۔ اور اس کے علاوہ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ مدینے والے لوگ تھے، اور قریش خاندان پورے عرب میں سب سے عظمت والا خاندان مانا جاتا تھا، کیونکہ خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس ہوتی، اور عرب کے چھوٹے بڑے جتنے قبیلے ہیں وہ سب قریش کو سلام کرتے۔
قریش خاندان کی عظمت، اس کی سیادت، اس کی حکومت کو تسلیم کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں بھی۔ اب قریش کے علاوہ اگر کوئی دوسرا بن کر آتا تو جو چھوٹے موٹے قبیلے ہیں وہ کبھی سردار تسلیم نہیں کرتے۔ عربوں کے اندر یہ رواج، عرب قبیلے اور پھر مکہ میں رہنے والے دوسرے قبیلے اوس اور خزرج کے کسی کو امیر وہ نہیں قبول کر پاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی دانائی تھی، دور اندیشی تھی، وہ سب حالات جانتے تھے۔ سیاست اسی کو کہتے ہیں، اصل سیاست۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے، ثقیفہ بنی ساعدہ جو علاقہ ہے وہاں پر، وہ جو ٹیلہ ہے وہاں پر سارے انصار صحابہ تھے۔ کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، وہ ایسا خطبہ تھا سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ابھی ابھی حضور کے جانے کا غم تازہ تھا اور سارے صحابہ جانتے تھے سب سے زیادہ حضور کے ساتھ رہنے والے حضرت ابو بکر ہی تھے۔ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا اے لوگوں میں خلیفہ بننے آیا ہوں، نہیں، ایک جملہ بھی نہیں فرمایا۔ یہاں میں تاریخ کی سچائیاں آج رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ان جھوٹے کالے لوگوں کے اوپر یہ زناٹے دار تھپڑ ہے جو حضور سیدنا ابو بکر صدیق پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، غصب کر کے خلافت لے لیا، نہیں۔ وہاں پر آئے، انصار صحابہ کی جماعت کے درمیان خطبہ دیا اور کہا اے انصار، تمہاری قربانیاں ہمیں یاد ہیں۔ جب ہم آئے تھے بے گھر تھے، تم نے یہاں گھر دیے، مہاجرین کو تم نے سنبھالا، رسول اللہ کے قدم بقدم ساتھ رہے۔ اے انصار، تمہاری قربانیاں سب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ اگر تم میں سے کوئی امیر مقرر ہو گیا، کوئی خلیفہ مقرر ہو گیا تو عرب کے دوسرے قبیلے اس کو تسلیم نہیں کریں گے، بغاوت ہو جائے گی۔ مکہ والے اور قریش والے اس بات کو تسلیم نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس خاندان سے تھے اسی خاندان کا کوئی امیر ہونا چاہیے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس خاندان سے، قریش سے، کہا کہ قریش سے ہی ہم اپنا امیر مقرر کرتے ہیں۔ اس کے لیے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ حضرت ابو عبیدہ کا پکڑا، یہ دونوں قریش خاندان سے ہیں۔ دونوں کو کھڑا کر دیا اور کہا اے گروہ انصار، کیا میری اس بات کو تم تسلیم کرتے ہو، منظور کرتے ہو، قبول کرتے ہو؟ سارے انصار نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں حق ہے، قریش سے ہونا چاہیے۔ پھر کہا اگر قریش سے ہونا چاہیے تو سنو، میرے نزدیک قریش میں افضل ترین لوگ یہ ہیں، ایک ہاتھ میں میرے عمر ہے، ایک ہاتھ میں ابو عبیدہ ہے، سارے مسلمان ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے۔ زبردستی خلافت حاصل کر لی؟ نہیں۔ خلافت کیسے آئی وہ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں۔ ثقیفہ بنی ساعدہ وہ چوٹی پر، ٹیلے پر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، حضرت ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ دونوں افضل ترین لوگ ہیں قریش میں بھی اور تم میں بھی، ان میں سے کسی ایک کو چن لو۔ انصار صحابہ سب دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر نے یہ اعلان کیا اور بیٹھے ہیں، حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ بھی کھڑے ہو گئے۔ جن دونوں کا اعلان حضرت ابو بکر نے کیا تھا، نامزد کیا تھا، یہ دو امیدوار ہیں، ان کو کھڑا کیا گیا، چن لو مسلمانوں۔ تو یہ دونوں پہلے کھڑے ہوئے اور سارے گروہ انصار اور مہاجرین جتنے تھے مدینے میں سب کو مخاطب کر کے حضرت عمر کہتے ہیں اے رسول اللہ کے تمام اصحاب سنو، حضرت ابو بکر نے میرے نام کا تمہارے سامنے اعلان کیا، تمہارے چننے کے لیے تم سب گواہ ہو جاؤ۔ اللہ کو گواہ مانتے ہوئے میں ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، میں نے ان سے افضل رسول اللہ کی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے دوسرا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے بھائی عمر نے جو کہا اس پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، ابو بکر کے علاوہ ہم میں سے کوئی افضل نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی علالت کے درمیان، اپنی بیماری کے دوران 17 مرتبہ ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پر بڑھایا تھا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے جو امام پسند کیا ہے وہ ہماری دنیا کا بھی امام ہوگا۔ یہ خلافت شروع ہوئی۔ یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جیسی ہی دونوں اصحاب نے بیعت کیا، سارے انصار جماعت در جماعت آئے اور سبوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا، اور سبوں نے اعلان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوا حضرت ابو بکر کے نام پر، کسی کو نہیں۔ اب ایک چیز بتائی جاتی ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں نہیں تھے۔ یہ جو خلافت کا سلسلہ چل رہا تھا، صحابہ کے اتفاق رائے سے یہ چنا ہوا ہے، سب کی اتفاق رائے سے۔ اس میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حاضر نہیں تھے، تو اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو اختلاف تھا، اس لیے وہ حاضر نہیں تھے اور وہ ان کو خلیفہ مانتے ہی نہیں تھے۔ اور بڑھ کر کے شیعہ حضرات تو یہ کہتے ہیں حضرت علی تقیہ کرتے تھے۔ تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ حالات سے اصل چیز کو دل میں چھپا کر کے رہنا، یعنی حاکم اگر سخت ہے تو کچھ باتیں اپنے دل میں چھپا کر کے اس کی مرضی کے مطابق کام کرتے رہنا، اس کو تقیہ کہتے ہیں۔ یہ کرتے ہوں گے مولا علی کے بارے میں تم سوچتے ہو؟ حیدر کرار جس کی شمشیر کا کوئی جواب نہ ہو، وہ دل میں چھپا کر کے کوئی بات عمل کرے گا؟ ہرگز نہیں، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہاں اب ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا خود روایت میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کیا ہے خلافت کے معاملات میں؟ یہ معاملات ہوئے تقریباً 6 مہینے گزر گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حاضر ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے آپ نے بیعت کیا۔ اب سنیے حضرت علی کیوں نہیں بیعت کیے، 6 مہینے کیوں گزرے؟ ہر ایک کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں، وجوہات ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ میں اور آپ کیوں پوچھیں کہ حضرت علی کیوں نہیں آئے تھے؟ میرے اور آپ کے پوچھنے سے بہتر تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق خود ہی پوچھ چکے ان سے کہ علی اتنے دن کیوں نہیں آئے۔ مسئلہ اب صاف ہو جائے گا، جن کا معاملہ ہے وہ خود ہی سوال کر چکے ہیں۔ سنو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ سے کسی نے کہا کیا آپ ابو بکر سے اپنے آپ کو افضل کہتے ہیں؟ کیا آپ اس خلافت کے اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے بیعت نہیں کی؟ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، میں نے یہ عہد کر لیا تھا دل میں کہ جب تک جو وحی نازل ہو رہی تھی قرآن پاک، حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا ایک اہم کام میں آپ کو بتاؤں، اہم کام، آپ جامع القرآن ہیں، قرآن پہلے پتوں پر لکھا ہوا تھا، چمڑوں پر لکھا ہوا تھا، پتھروں پر لکھا ہوا تھا، کیونکہ 23 سال تک قرآن اترتا رہا اور سب صحابہ کے پاس الگ الگ جگہ پر تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت کے زمانے میں قرآن کو جو جگہ جگہ ادھر ادھر تھا سب کو جمع کر لیا۔ اب سنو، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا اہم کارنامہ ہے۔ اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت علی نے فرمایا، عرض کی، سنو، حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا میں نے یہ قسم لے لی تھی، میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جب تک اللہ کا کلام قرآن ایک جگہ جمع نہ ہو جائے میں کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، لیکن بہت سارے کھٹملوں کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں، اس لیے نہیں کیا تھا، اس لیے نہیں کیا تھا، اختلافات ہوئے تھے، فلاں ہوئے تھے، نعوذ باللہ۔ اصل وجہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس روایت کو بیان کیا، اور تاریخ الخلفاء میں آپ نے اس چیز کو صاف بیان فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی وفات ہوئی تھی، شہادت ہوئی ہے کوفہ میں، اس وقت بھی آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنا جانشین کسی کو مقرر کریں گے، کسی کو خلیفہ بنائیں گے، تب بھی مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ جب رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا تو میں کسی کو کیسے کروں؟ یہ اس بات کی علامت ہے
کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر متفق رہے اور ان کی خلافت میں، ان کی امامت میں نمازیں بھی ہوتی رہیں۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ سنیوں کا مجمع ہے، اختلافات صحابہ کو ذکر کرنا بھی نہیں چاہیے، اس سے تمہارا لینا دینا کیا ہے؟ تم میاں یہ پوچھو نماز میں فرض کتنے، واجبات کتنے، نماز کی مکروہات یا فاسد ہونے کے طریقے کیا کیا ہیں، روزہ، زکوٰۃ، یہ تم اپنی ضروریات دین کو پوچھو۔ تم یہاں بہت بڑے تاریخ دان بن کر کے فیصل بھی بن جاتے ہو ساتھ میں کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے، یہ صحیح نہیں تھے، وہ نہیں صحیح تھے۔ اٹکل پچو مار رہے ہیں 1400 سال کے بعد پیدا ہو کر کے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم نے بہت سارے ایسے برساتی محققوں کو دیکھا ہے، ہاں محقق تحقیق کرنے والے، ریسرچ اسکالر، تو یہ برساتی مینڈکوں کی طرح ہے، یہ نئے نئے آئے اور انہوں نے ریفرنس اور لوگوں کے سامنے نمبرنگ کے ساتھ کچھ باتیں رکھ کر کے لوگوں کو یوں ورغلایا ہے کہ اصل یہ بات ہے، تم کو لوگ یہ پٹی پڑھا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دین اسلام ہے، پٹی پڑھانے سے چلنے والا ہے نہیں۔ دین اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر صبح قیامت تک چلے گا، صبح قیامت تک چلے گا۔ بعض تو ایسے جاہل آئے ہوئے ہیں محققین کے نام پر جو علماء سے تمہیں برگشتہ کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں۔ سارے علماء سے دور ہو جاؤ، علماء ممبروں پر بیٹھ کر کے جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ تو نوجوان طبقہ آج کا، کالجز کا، یونیورسٹیز کا، وہ اکثر علماء کے بارے میں بدگمانی کرتے چلے گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات میں تمہیں یاد دلا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کر کے ذلیل موت دینا چاہے تو سب سے پہلے اس کو علماء کی گستاخی میں لگاتا ہے۔ وہ بندہ وہاں سے شروعات کرتا ہے اور اس کے بعد وہ بدگمانی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے علماء کے بارے میں، مدارس اسلامیہ کے بارے میں، کہ مولوی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ دین کہاں سے کہاں تک آیا؟ تم کو الف با جو پڑھنا آتا ہے آج، یا اگر علماء نہ ہوتے ان کے وسیلے کے بغیر تم کہاں سے دین سیکھتے؟ میرے عزیزو، انٹرنیٹ پر سارا قرآن ہے، پڑھنے کے طریقے سب کچھ موجود ہے، لیکن کوئی تو پڑھا رہا ہوگا نا انٹرنیٹ پر بھی۔ بے واسطے خدا کچھ عطا کرے ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ تمام چیمی گوئیوں سے اپنے آپ کو باز رکھو، اور دین جو ہے ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے، وکیلوں سے اب سیکھنے لگ گئے لوگ، علماء کو چھوڑ کر کے۔ اسی وجہ سے گمراہی کے دروازے کھلتے چلے گئے، اور عام نوجوان کو دیکھو تو یہ فرق کرنے بیٹھا ہے۔ کوئی آ کر کے سوال کرتا ہے، سرکار غریب نواز افضل تھے کہ غوث پاک افضل تھے؟ تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی افضلیت کے متعلق، ان کے مقامات اور مراتب کے متعلق وہ صرف اس بات کے لیے سوال کر رہا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا درجہ گھٹا کر کے سوچے، کسی ایک کا درجہ گھٹا کر کے بتائے۔ اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، دونوں کا مقام برابر ہے، دونوں آنکھیں تمہاری برابر کی دیکھتی ہیں۔ کبھی تو آج تک تم یہ نہیں باتیں کرتے۔ بہرحال جن کے مقامات اور جن کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہ ہم بیان کریں گے، لیکن یہ کمپیریزن میں اس طرح کسی کو گھٹا کر بیان کرنا جائز نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی فضائل جتنے ہیں وہ سر آنکھوں پر، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل بیان کرو تو کبھی ہم سے یہ نہیں سرزد ہو، کبھی آپ سے بھی یہ سرزد نہ ہو کہ مولا علی کی شان میں کوئی کمی ہو رہی ہو۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کو گھٹا کر کے بیان کرنا نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ صحابہ کی جو فضیلتیں، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت بیان کر رہے ہو تو پھر اس بات کا بھی لحاظ رکھنا کہ تینوں خلفائے راشدین میں سے کسی کی بے عزتی اور توہین نہ ہو رہی ہو۔ اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے، جو یہ تمام بیچ کے راستے کو لے کر کے چلتے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہم صحابہ کی بھی افضلیت کے قائل ہیں اور اہل بیت کے ادب کے بھی ہم قائل ہیں۔ ہم دونوں میں سے کسی کو بھی ٹرول نہیں کرتے، کسی کی مذمت نہیں کرتے، یا کسی کی تنقیص یا ادنا سی گستاخی نہیں کرتے ہیں۔
ایک جماعت ہے وہابیوں کی جو اہل بیت کی گستاخ ہو جاتی ہے. وہ ان کے اندر آج ہی میں پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے تاریخ لکھی ہے اور جگہ جگہ انہوں نے یزید کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے. صرف اس دشمنی میں اہل بیت کی ہے. اور ایک جماعت ایسی ہے جو سارے صحابہ کو گالیاں دیتی ہے اہل بیت کی محبت میں. دونوں صحیح نہیں ہے، دونوں صحیح نہیں ہے. صحیح مذہب و مسلک وہی ہے جو درمیانی اہل سنت و جماعت کا. صحابہ رسول اللہ کے آسمان ہدایت کے تارے ہیں اور رسول اللہ کے گھر والے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. میرے آقا نے فرمایا جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس کشتی سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا. ہمارے لیے کشتی بھی ضروری ہے، ہمارے لیے آسمان ہدایت کے تارے بھی ضروری ہیں. یہ دونوں کے ساتھ ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور شروع ہوا. پہلا دن تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان فرما دیا. اب مسجد نبوی کا پہلا خطبہ خلافت کے بعد کا سنو توجہ سے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، کمزوروں پر ظلم نہ کرو اور نہ حق کسی کے ساتھ ظلم کا یا زیادتی کا معاملہ کبھی ہونے نہ پائے. اور یہ خطبے میں آپ نے فرمایا سب کے سب اس بات پر گواہ رہو کہ اگر بال برابر بھی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی کام کرتا ہوا نظر آ جاؤں تو تم لوگ اپنی تلواروں سے مجھے سیدھا کر دینا. یہ وقت کا خلیفہ کہہ رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر میں بال برابر بھی ہٹ جاؤں تو تم اپنی تلواروں سے مجھے سیدھا کر دینا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چل رہا ہوں تو تم میری بات کو قبول کر لینا. اور اس کے بعد مسجد نبوی شریف امامت کے لیے آگے بڑھتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، آج بھی وہ مصلی امامت موجود ہے جہاں میرے آقا نے امامت فرمائی. وہ مسجد نبوی کا شروع کا حصہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو محراب ہے نا، آج بھی وہ مدینے میں ہے. مسجد نبوی میں وہ محراب ویسے ہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق جیسے ہی آئے اس محراب کو آپ نے کیا کر دیا؟ بند کر دیا. جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ محراب ہے، اس محراب کو بند کر کے آپ نے دیوار چندی، ایک دیوار بنائی اور پیچھے آ گئے مصلی لے کر، پیچھے کی طرف آ گئے. لوگوں نے کہا وہ رسول اللہ کا محراب، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محراب ہے. آپ نے وہاں پر دیوار لگا دی اور آپ پیچھے مصلی لے کر کے آ گئے. اللہ اکبر، کمال عشق دیکھو. کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ جہاں رسول اللہ کے قدم ہو میرے قدم ہو، بلکہ میں نے مصلی پیچھے اس لیے ہٹا لیا کہ جب میں سجدے میں جاؤں تو میرا سر وہاں ہو جہاں رسول اللہ کے قدم تھے. بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرا سر وہاں لگے جہاں رسول اللہ کے قدم لگتے تھے، کیونکہ حضور پیچھے کھڑے ہوتے اور پیشانی حضور کی محراب کے اندر ہوتی. آپ نے وہ پیشانی کی جگہ حضور جہاں سجدہ کرتے تھے اس کو بند کر دیا، اس لیے کہ کبھی کسی اور کا پیر وہاں نہ پڑنے پائے جہاں رسول اللہ کی پیشانی لگی. یہ خلافت کا دور شروع ہوا تو آپ نے اعلان فرمایا اے لوگوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو مدینہ طیبہ میں آج جو حالات پیدا ہو چکے ہیں ان سب کے لیے فوری طور پر کوئی تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے. کیا کیا حالات تھے، چیلنجز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود محسوس کر لیں گے کتنا ڈیفیکلٹ تھا ڈیسیزن لینا. زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے، وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں، کہتے ہیں زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے. اچھا، ایک مسئلہ یہ تھا، حضور نے اپنی وفات کے چند دن پہلے ہی حضرت اسامہ بن زید، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید جو جنگ موطا میں شہید ہوئے، ابھی جمعہ کے بیان میں نے عرض کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا دے کر بھیجا تھا. موطا جارڈن کا ایک علاقہ ہے. یہ جنگ کیوں ہوئی تھی یہ بھی میں نے بتایا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاصد صحابی حارث بن عمیر یہ روم کے بادشاہ کے پاس خط لے کر کے جا رہے تھے. بیچ میں بلقا کا ایک بادشاہ
شرحبیل جس کا نام تھا، اس نے گرفتار کر کے حضور کے اس صحابی کو رسیوں میں باندھ کر ٹکڑے کر کے قتل کیا. تو اب اس قتل کے خلاف ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور 3000 صحابہ کی تعداد بھیج دی، جس میں حضرت زید بن حارثہ تھے، حضور کے منہ بولے بیٹے. ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور یہ فرمایا تھا ان کے بعد جعفر طیار جھنڈا لے لیں گے، ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ، ان کے بعد مسلمان جس کو منتخب کرے وہ جھنڈا لے، وہ سپہ سالار ہے. اور جنگ موطا میں جیسی پہنچے تھے یہ 3000 صحابہ، رومیوں کی فوج 1,00,000 کی تعداد کے برابر تھی. یہ صحابہ میں سے کوئی پیچھے ہٹا نہیں، 1,00,000 سے لڑنے کے لیے تیار بھی ہوئے، لڑ پڑے. اور اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضور کے منہ بولے بیٹے اس جنگ میں شہید ہوئے، پہلے شہید. اس کے بعد حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، ان کو رومیوں نے پیٹ سے بیچ میں کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیے تھے، وہ شہید ہوئے. تیسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ بھی شہید ہوئے. حالات بہت سخت تھے جنگ موطا میں، تب سارے صحابہ نے مل کر کے جھنڈا کس کے ہاتھ میں پکڑایا؟ خالد بن ولید کے ہاتھ میں. یہ جنگ تھی پہلی خالد بن ولید کی. اس جنگ موطا میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے جھنڈا گرنے نہیں دیا تھا. 3000 کی فوج کو لے کر 1,00,000 سے لڑتے تھے، ایسے لڑتے تھے، صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے تھے. شام سے پہلے رومیوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ خالد بن ولید ایسا ہو گیا ہے کہ یہ بدکے ہوئے گھوڑے کی طرح صفیں درہم برہم کر رہا ہے، تم سب کے سب پیچھے ہٹ جاؤ اور ان کو جانے دے دو. رومی فوج پوری کی پوری پیچھے ہٹ گئی اور جتنے مرے اس میں سے وہ چھوڑ کر پوری جنگ میں صرف 8 مسلمان شہید ہوئے تھے. 1,00,000 لوگوں نے مل کر 3000 کا مقابلہ کیا اور 8 شہید ہوئے تھے. حضرت خالد بن ولید یہ پہلی فتح کر کے واپس لوٹ رہے تھے. جنگ موطا، یہ جنگ موطا 8 ہجری میں ہوئی ہے حضور کے. اس جنگ میں جو شہید ہوئے حضرت زید، ان کا غم تھا حضور کو. ان کے بیٹے اسامہ 19 سال کے جوان تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو سپہ سالار بنایا اور کہا رومیوں کو پھر سے ادھیڑنے کے لیے، ان کو اکھیڑنے کے لیے ایک فوج بھیجی جس میں 10,000 صحابہ جمع تھے. حضرت اسامہ بن زید کو مدینے سے روانہ کر دیا. اسامہ بن زید مدینے سے نکلے ہی تھے کہ حضور کی وفات ہو گئی. حضور کی وفات ہوتی اسامہ بن زید اور یہ پوری فوج ظاہر سی بات ہے مدینے واپس آ گئی. اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور کی وفات کے بعد خلافت بھی قائم ہو گئی، حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے. اب کیا کرنا ہے؟ اب مسئلے ایسے تھے کہ ایک طرف مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی بننے کا اعلان کر چکا ہے، اسود عنسی ایک اور شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کیا، طلحہ بن خویلد ایک ایسا شخص ہے وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے. 3 بڑے بڑے دجال ظاہر ہوئے. ایک طرف زکوٰۃ نہ دینے کی ایک جماعت پیدا ہو گئی، مرتد ہو گئے، اور ایک طرف اسامہ بن زید کی یہ 10,000 کی فوج جو روم جا رہی تھی لڑنے کے لیے. کیا کیا فیصلے لینے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق اٹھتے ہیں سیدھے اسامہ بن زید کو کہتے ہیں جو فوج تمہارے ساتھ جانے والی تھی سب کو تیار کرو. اور اس کے بعد اسامہ بن زید کو گھوڑے پر بٹھایا. یہ فوج وہیں جائے گی جہاں رسول اللہ نے بھیجا تھا. حالات ایسے تھے کہ فوج اتنی بڑی بھیجنے کے جیسے حالات نہیں تھے. یہاں تک کہ لوگ سب آ کر کے کہنے لگے خلیفہ اسلام ابھی حالات ایسے نہیں ہے کہ آپ 10,000 کی فوج مدینے سے بھیج دیں گے، حضور کی وفات ہوئی ہے، اچانک مدینے پر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے، اتنی بڑی فوج جا رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا قسم رب ذوالجلال کی میری جان بھی چلی جائے میں اس فوج کو واپس نہیں کر سکتا جس کو رسول اللہ نے بھیجا ہے. اسامہ بن زید کو بٹھا دیا گھوڑے پر اور ان کے گھوڑے کی رسی خود پکڑ کر کے جانے لگے. یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. گھوڑے کی رسی خود پکڑ کر کے نکلے. اسامہ بن زید کی عمر 19 سال کی ہے، صدیق اکبر کی عمر 60 سال کی ہے. 60 سال کا خلیفہ رسول گھوڑے کی رسی پکڑ کر چل رہا ہو. اسامہ بن زید گھوڑے سے اچھل کر نیچے آ گئے. کہا اے خلیفہ اسلام، اے جانشین رسول، آپ چلیں اور میں بیٹھوں. گوارا نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بیٹھ جاؤ اسامہ،
اس گھوڑے کی پشت پر دنیا کی دولت نے نہیں، میرے رسول نے تجھے بٹھایا ہے، تجھے کوئی نہیں اتار سکتا، بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا آپ رسی پکڑ کر کیوں چل رہے ہیں؟ کہا خلافت کی ذمہ داریاں ایسی آ گئیں کہ مدینے کی سیکیورٹی بھی ہے، ان دجالوں سے مقابلہ بھی ہے، منکرین زکوٰۃ سے بھی لڑنا ہے۔ خواہش تو میری یہ تھی کہ تمہاری فوج میں بھی شریک ہو جاتا، میں بھی چلا جاتا، رسول اللہ نے بھیجا ہے، لیکن خلافت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ جنگ پر جا نہیں سکتا، میں کم از کم تمہاری رسی پکڑ کر مدینے سے باہر تک تو جا سکتا ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن ان مجاہدین کا نام پکارا جائے تو گھوڑے کی رسی پکڑنے والوں میں میرا بھی نام آ جائے۔ عزیزان گرامی، نیکی چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، ابو بکر صدیق چھوڑتے نہیں تھے۔ صحابہ میں یہ بات تھی کہ حضرت ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں کہہ رہے تھے، صبح ہی فجر کی نماز کے بعد ٹائم کتنا ہوا ہوگا، حضور نے اعلان کیا کوئی ہے جس میں آج کسی بیمار کی عیادت کر کے آیا ہو؟ صحابہ کی جماعت، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا میں عیادت کر کے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دوسرا سوال فرمایا، کوئی ہے جو آج ایک غلام آزاد کر کے آیا ہو؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کوئی ہے جو آج کسی غریب کو کھانا کھلا کر کے آیا ہو؟ پھر حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا میں کر کے آیا ہوں۔ جتنی مرتبہ حضور جس نیکی کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ مسجد میں خود ہی کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کر کے آیا، اور یہ کب؟ فجر کی نماز میں۔ بعد میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا اس مجلس میں کہ اے گروہ صحابہ سنو، جنت کے 8 دروازے ہیں، مسلمان الگ الگ دروازوں سے جنت میں جا رہے ہوں گے، لیکن جنت کا ہر دروازہ ابو بکر کو اپنی طرف پکار رہا ہوگا، ہر دروازہ اپنی طرف پکار رہا ہوگا کہ تم اس میں سے آ جاؤ، تم اس میں سے آ جاؤ۔ ابو بکر صدیق کی نیکیاں، وہ چھوٹی نیکی بھی چھوڑتے نہیں تھے۔ اسامہ بن زید کو روانہ کیا۔ اب ذہن حاضر رکھو، آپ سچویشن کیسی ہے میں خود پڑھ کر کے حیران ہوں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کو بلایا، حضرت شرحبیل حسنہ ایک اور صحابی ہیں، ان کو بلایا، اور تقریباً اس میں بھی 2000 یا 3000 صحابہ کو جمع کیا اور کہا جاؤ اس مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کرنا ہے جو جھوٹا نبی بنا ہوا ہے۔ یہ گئے جھوٹے نبی کے مقابلے کے لیے، جب گئے تھے لوگ، اس وقت حضرت خالد بن ولید اپنی ایک چھوٹی سی جماعت لے کر کے الگ اسود انسی اور طلحہ بن خویلد جو 2 اور جھوٹے نبی تھے، کہا میں ان کا کام پہلے کر کے آتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید گئے، ان کے مقابل میں کون کھڑا ہوتا؟ اسود انسی کو، طلحہ بن خویلد کے جتنے ہواری مواری تھے سب کو مار ڈالا، اور وہ ڈر کے مارے جھوٹا نبی ملک شام بھاگ گیا، اور روایت میں ہے کہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا، چھوڑ دیا۔ اسود انسی جو تھا اس کو اس کے قریبی لوگوں نے مار ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید کی ہیبت ایسی طاری ہوئی، یہ 2 جھوٹوں کو مار کر کے حضرت خالد بن ولید پھر آئے شرحبیل حسنہ کے ساتھ۔ یہ 3000 صحابہ کی جماعت تھی، لیکن جیسے ہی گئے یہ مسیلمہ کذاب 30,000 لوگوں کو جمع کر چکا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، رسول اللہ کے زمانے سے یہ زمانہ بہت ملا ہوا ہے، اتنے قریب کے زمانے میں جب 30,000 جھوٹے نبی کو ماننے والے پیدا ہو گئے تھے، تو آج قادیانیوں کی جماعت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ ہوتے ہیں۔ یا ہمارے دور کا جو دجال 100 سال پہلے جو گزرا، غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ احمدی جماعت نام سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، قادیانیوں کی جماعت ہے، یہ اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں، اور سارے انٹرنیٹ پر بھرے ہوئے ہیں ویب سائٹس، اسلام نام سے جیسی ہی کھولیں تو احمدی جماعت کی ویب سائٹ کھولتی ہیں۔ یاد رکھنا نوجوانوں، غلطی سے ان کے زہر میں نہ چلے جانا، ساری باتیں وہی کرتے ہیں، لیکن بعد میں چل کر کے اپنے جھوٹے نبی کا عقیدہ دھیرے دھیرے ڈالتے ہیں، اور یہ کہتے نہیں غلام احمد قادیانی کو نبی مان لو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے لیکن یہ بھی نبی ہے۔ اور یہ ایسا جھوٹا نبی جاہل، پنجاب کا رہنے والا، قادیان پنجاب میں، اور اس نے انگریزوں کی مدد سے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا،
اور خود کی پتہ نہیں ایسی ایسی چیزیں گڑھ کر کے لائے. اس کی کتابیں بھی موجود ہیں. کیا بکتا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا, اور کہتا میرے اوپر وہی آتی ہے, اور فرشتے وہ بھی وہی انگلش میں لے کر آتے تھے. ہاں, انگلش میں 2 فرشتے آتے تھے, ٹیسو ٹیسو میسو میسو, اور یہ ایک مذاق تھا. پوری امت نے اس کا انکار کیا ہے, جھوٹے نبی کا. یہ جماعت آج جو پھیلی ہوئی احمدیہ جماعت, اس کو پہچانو, یہ کافر جماعت ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اب اس وقت کی بات کر رہا ہوں, مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی, اس کے ساتھ 30,000 لوگ کھڑے تھے, 30,000 لوگ. اب جب مقابلے کی بات آئی تو سیدھا مقابلہ ہوا تھا صحابہ کا اور ان کا, لیکن صحابہ میں سے تقریباً 700 صحابہ حافظ قرآن وہاں شہید ہو گئے تھے. یہ بہت بڑی تعداد تھی شہادت کی. پوری تاریخ میں بتا رہا ہوں میں, جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے تھے, جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا تھا کہ اگر یہ سارے حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے تو پھر قرآن کیسے محفوظ رہے گا. ان کے بعد ہی قرآن کی حفاظت کا حکم, قرآن کی جمع کرنے کا حکم ہوا. اب ایک اور بات میں مزے کی بتاؤں, جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ایک حبشی غلام جن کا نام وحشی ہے, وہ ابو سفیان اور ہندا کا غلام تھا. ہندا نے ایک قسم کھائی تھی کہ امیر حمزہ کو قتل کرنے کے بعد سینہ چاک کر کے میں کلیجہ چباؤں گی, کیونکہ اس کے بھائی اور باپ کا قتل کیا تھا امیر حمزہ نے جنگ بدر میں. تو امیر حمزہ کو قتل کرنے والا وحشی, نام ہی وحشی تھا لیکن کالے قسم کے حبشی, امیر حمزہ کو نیزہ مار کر کے شہید کیا تھا. بہت تیر انداز, ایسا نشانہ لگانے میں ماہر, ایسا نشانہ کہ بہت دور سے اگر وہ ایک باریک سی چیز کو بھی رکھ دیا جائے تو اپنے نیزے سے نشانے پر لگا دیتے. تو امیر حمزہ اس کے نیزے سے شہید ہوئے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ وحشی بعد میں اسلام میں داخل ہوئے اور رسول اللہ کے صحابی بھی بنے. میرے آقا نے بہتوں کو معاف کیا ہے, بہتوں کو معاف کیا ہے, لیکن یہ وحشی, اب ہم انہیں حضرت وحشی کہتے ہیں, ہمیشہ اس غم میں رہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کے چچا کو قتل کیا ہے. رسول اللہ کے قریبی چچا اور سپہ سالار اسلام بطل جلیل اللہ کے شیر کو میں نے قتل کیا. اپنے آپ میں وہ غمگین رہتے تھے کہ میں نے کیسے کو قتل کیا, اس کا کفارہ انہیں ادا کرنا تھا. پھر جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کا یہ لشکر نکلا تھا مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے, اور جنگ بہت سخت ہو گئی تھی, 700 صحابہ شہید ہو گئے تھے, اس وقت جانتے ہیں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا یہ حضرت وحشی نے. نشانہ باز کی ضرورت تھی. مسیلمہ کذاب چھپ چھپ کر کے بیٹھتا تھا, اس کے اطراف لوگوں کی بھیڑ ہوتی, چھپتا تھا. یہ حضرت وحشی نے جو نیزہ حضرت امیر حمزہ کو مارا تھا نشانے سے, اس جنگ کے میدان میں بڑی دور سے نیزہ چلایا تھا تو سیدھے مسیلمہ کذاب کی پیشانی میں گھس گیا. وہ جھوٹا نبی ایک ہی دم میں مر گیا, نیچے زمین پر آ گیا. وہ حضرت وحشی کہتے تھے میں نے یہ کفارہ ادا کر لیا, زمانے جاہلیت میں میں نے ایک بطل جلیل کو قتل کر دیا تھا, زمانے اسلام میں دنیا کا سب سے بڑا دجال جھوٹا نبی تھا, اس کو میں نے قتل کیا. یہ جنگ صرف کر لیا حضرت ابوبکر صدیق نے. اب سنیے, حالات ایسے تھے کہ ایک طرف حضرت خالد بن ولید مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے گئے ہیں, ایک طرف حضرت اسامہ بن زید 10,000 کا لشکر لے کر رومیوں سے لڑنے گئے, ان کے باپ کا بدلہ بھی لینا تھا, رومیوں سے لڑنے کے لیے گئے. اور تیسری طرف زکوٰۃ کے منکرین جو تھے وہ کہہ رہے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق سارے صحابہ جو موجود تھے, اکثر تو جا چکے 2 جنگوں میں بلکہ کئی جنگوں میں, خود حضرت ابوبکر موجود ہیں اور کچھ صحابہ تھے, کہا کہ اٹھو وہ زکوٰۃ کے جو منکرین ہیں ان سے ہم جا کر لڑیں گے. حضرت عمر نے کہا کیا پورا مدینہ خالی کر دو گے آپ, خلافت پہ ابھی آئے بیٹھے ہیں اور آنن فانن آپ ساری لڑائیاں.
ادھر بھی ادھر بھی وہ بھی یہ بھی. یہ زکوٰۃ کے جو منکرین ہیں ان کو بعد میں نپٹ لیں گے. صدیق اکبر نے کیا کہا جانتے ہو؟ اے عمر، اسلام سے پہلے جو تمہارے اندر شدت تھی، جو جلال تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ دین اور ایمان کے متعلق تمہارا غضب ٹھنڈا کیوں ہو گیا؟ اور پھر کہتے ہیں سارے مدینے والے آ کر مجھے روک دے کہ یہ منکرین زکوٰۃ سے لڑنا نہیں چاہیے. کہتے ہیں قسم خدا کی، وہ ایک بکری کا بچہ بھی جو زکوٰۃ میں پہلے دیتے تھے، اگر وہ بھی ان لوگوں نے دبا کر کے رکھ لیا تو یہ ابو بکر ان سے لڑتا رہے گا چاہے مدینے والوں کے چھیتڑے اڑ جائیں. کیوں؟ اس کو ہلکے میں نہیں لیتے تھے. کہا آج انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کل نمازوں کا انکار کریں گے، اس کے بعد پھر وہ دین اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیں گے. یہ ہوتی ہے خلافت کی اہم ذمہ داری کو سمجھنا. برائی جب شروع ہو تو اس کے ناکے پر ہی روک لگا دینا چاہیے. یہ نہیں کہ بڑھنے کے بعد دیکھیں گے مقابلہ کر کے روک لیں گے. نہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ سے لڑنے کے لیے بھی صحابہ کو بھیج دیا، اور یہ تینوں محاذ پر گئے ہوئے صحابہ کوئی بھی ناکام واپس نہیں لوٹا، کوئی ناکام نہیں لوٹا. حضرت اسامہ بن زید کی عمر تو 19 سال کی تھی، رومیوں کے دانت کھٹے کر کے ان کو کھدیڑ کر کے واپس تشریف لائے. خالد بن ولید اسود انسی کو بھی مار دیا، طلحہ خویلد کا فتنہ بھی ختم کیا، مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کو بھی مار دیا. سب فتنے ختم کر کے حضرت خالد بن ولید وہاں سے لوٹ رہے تھے. اور یہ منکرین زکوٰۃ کے لیے جو صحابہ گئے تھے، وہ سارے منکرین زکوٰۃ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، ایسے ڈر گئے کہ سچی توبہ کیا اور ساری زکاتیں لا کر مدینے میں جمع کر دیا. یہ سارے فتنے ایک ساتھ ختم کیے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. خلافت، سیاست اور حکومت. اس کے بعد کیا آپ کب سوتے تھے، کب جاگتے تھے اور کب یہ سارے کام کرتے تھے؟ یہ ایک صحابی حضرت مثنیٰ، ابھی یہ سب واپس آئے نہیں ہیں. سنو، اسامہ بن زید آئے نہیں، خالد بن ولید آئے نہیں، زکوٰۃ کے منکرین آئے نہیں. ایک صحابی عراق سے آئے، عراق کے رہنے والے حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ. یہ خود مسلمان تھے اور ان کا خاندان عیسائی تھا. یہ آئے اور کہا اے خلیفہ اسلام، عراق کے لوگ، ملک شام کے لوگ، ایران کی حکومت تھی اس وقت، میں نے تاریخ میں پہلے ہی بتایا، پرشین امپائر، فارس کے لوگ، یہ مسلمان، یہ عربوں سے اتنا شدید چڑھتے تھے. اب سنیے، عرب کی اور ایران کی جنگ آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے. آج بھی ان لوگوں کی لڑائیاں چلیں. ایرانی عربوں کو نہیں مانتے، عرب ایرانیوں کو نہیں مانتے. یہ بہت پرانی ان کی شقاوت ہے، آپس میں دشمنی ہے. ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا اس وقت، خسرو پرویز، یزدگرد اور پھر جو ہے بزرج مہر، یہ سب وہ بادشاہ ہیں ایران کے جو کسرا کہلاتے تھے. یہ کوئی عرب آدمی ان کے ہاں نظر آتا تو اس کے کندھے کاٹ دیتے تھے. عربوں سے اتنی نفرت کرتے تھے، اور عرب لوگ بھی ان سے نفرت کرتے تھے، ایرانیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے. کبھی کبھار ایرانی جو ہے حکومت کرتے کرتے یمن تک آ گئے، حجاز مدینے تک بھی آ گئے تھے. عرب لوگوں کی ان کے ساتھ جنگیں چلتی ہی رہی ہیں. اب جب اسلام آیا اور اس کا رعب و دبدبہ قائم ہوا تو جانتے ہیں رسول اللہ کا خط لے کر کے ایک صحابی گئے تھے خسرو پرویز بادشاہ کے پاس. اس نے رسول اللہ کا خط پھاڑ کر پھینک دیا تھا، اور جو قاصد صحابی آئے تھے ان کا قتل کر دیا تھا، اور کہا غلام مجھے حکم دیتے ہیں اسلام میں آؤ. عربوں کو غلام سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے عربوں کو. ایرانیوں کی فطرت یہ بہت پرانی ہے. اب تو مسلمان ہوئے ہیں، بہت زمانہ ہو گیا ہے، لیکن وہ جو ایرانی تھے آگ پرست، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، وہ عربوں سے شدید اختلاف رکھتے تھے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا اس بادشاہ کے بارے میں، جس نے میرا خط پھاڑا اللہ اس کی سلطنت کو پھاڑ دے گا. حضور کی زبان سے نکلا تھا. اب حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور ہے. ایرانیوں کا بھی دبدبہ ہے. ایران جو ہے یہ اتنا ہی نہیں تھا جو آج ہے. وہ فارس جو ہے اس میں عراق بھی آتا، ملک شام بھی آتا. پھر ایک رومن امپائر جو ٹرکی تھا اس زمانے میں، قسطنطنیہ جو استنبول شہر ہے آج، یہ روم کا دارالخلافہ تھا، کیپٹل سٹی تھی، راجدھانی تھی. وہاں سے سارے رومی حکومت کرتے تھے. روم کے اندر تقریباً 40-50 آج کی کنٹریاں آتی تھیں اس زمانے. تو ایک طرف وہ تھے، ایک طرف یہ تھے.
تو حضرت مثنہ جو عراق کے تھے وہ آ کر حضرت ابوبکر کے پاس اتنا کہنے لگ گئے کہ عراق میں ہم چاہتے ہیں کہ اسلام لے کر کے جائیں، وہاں ایرانیوں کا بڑا دبدبہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے پوچھا، سارے صحابہ جو جنگوں پہ جا چکے ہیں اب ایک طرف آئے اور کہہ رہے ہیں عراق جانا ہے، کہا پہلے جاؤ تم اپنے خاندان کو مسلمان کرو۔ وہ گئے، ان کا خاندان ان کی تبلیغ پر پورا اسلام لایا۔ حضرت ابوبکر صدیق صرف حضرت مثنہ کے خاندان کو اور چند صحابہ کو کہتے ہیں جاؤ عراق پہنچو، اور اگر ایران کے بادشاہ کا کوئی وزیر جو وہاں پر تھا، وہاں پر جو موجود تھا، اس نے اگر مقابلہ کیا تو تم ان کے ساتھ جنگ کرنا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے غیرت ایمانی دیکھو، جذبہ تو دیکھو، ایک خاندان اور تھوڑے صحابہ کو ایران جیسی حکومت کے کسی وزیر سے لڑنے کے لیے بھیج دیے، اور وہ صحابی بھی ہیں، ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہاں بھیج رہے ہیں آپ، وہ بھی ایمان کامل کے ساتھ چل پڑے۔ بیچ راستے میں تھے حضرت خالد بن ولید، یہ مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے آ رہے تھے، حضرت ابوبکر نے یہیں سے خط لکھ دیا خالد بن ولید کو کہ مدینے مت آنا، جتنے صحابہ تمہارے ساتھ بچے ہیں ان سب کو لے کر کے عراق کی فتح کرنے چلے جانا۔ مدینے آنے تک بھی نہیں دیا۔ حضرت خالد بن ولید خط کو چومتے ہیں اور وہیں سے عراق چل پڑتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک نے بھی یہ نہیں کہا گھر جائیں گے آرام کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے صحابہ جتنے تھے بچے ہوئے ان کو لے کر حضرت مثنہ کے ساتھ جمع ہو گئے اور عراق کی طرف چل پڑے۔ اللہ اکبر، میں اب یہ ساری چیزیں بیان بھی نہیں کر پاؤں گا، اتنی فتوحات حضرت خالد بن ولید کی ہیں، نام یاد نہیں رہ جاتے۔ جاتے ساتھ آپ نے عراق کی سرحد پر داخلہ کیا، اور جو وہاں کا باج گزار تھا، جو بادشاہ بنا ہوا عراق کا تھا، وہ ایران کا باج گزار، ایران کا وزیر تھا، وہ بھی کٹر آتش پرست۔ اس کو سیدھے حضرت خالد بن ولید نے یہ پیغام بھیجا، اسلام لاؤ، امن کے ساتھ رہو، یا تو پھر ہمیں ٹیکس دو، یا ہماری حکومت کو تسلیم کرو، یا ہمارے ساتھ جنگ کرو، اس لیے کہ تم نے ہمارے عربوں کو بہت مارا ہے، مسلمانوں کو بہت مارتے ہو۔ جیسے حضرت خالد بن ولید کا یہ خط پہنچا تو عراق کا جو باج گزار تھا وہ حیرت میں آیا، کہا مسلمانوں کی اتنی ہمت کہ یہاں تک آ گئے، اور اس نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھ کر کے بھیجا کہ ایک لشکر آیا ہے مسلمانوں کا۔ خط تو بھیجا لیکن خود اپنی فوج لے کر لڑنے کے لیے آ گیا دریائے فرات کے قریب، اور حضرت خالد بن ولید نے اپنے صحابہ کو اتارا میدان میں۔ 2 دن کی جنگ چلی تھی کہ اس وزیر کو ہی قتل کر ڈالا۔ علاقہ پورا پرچم اسلام سے لہرایا۔ یہ پہلا دخول تھا حضرت خالد بن ولید کا عراق میں، اور اس کے بعد جیسے جیسے آگے گزرتے گئے، خسرو پرویز جو بادشاہ تھا ایران کا، اسے خبر ملی کہ عراق میں لوگ داخل ہو گئے، میرے وزیر کو مار بھی ڈالا، تو اپنے 2 مشہور وزیروں کو اس نے طلب کیا جن کو اس زمانے کی آگ کہا جاتا تھا، ان کے ساتھ اس خسرو پرویز نے 1 لاکھ کی فوج دے کر بھیجا کہ یہ خالد بن ولید کا معرکہ سر کراؤ۔ اب یہاں حضرت خالد بن ولید کے انٹرنس کو روکنے کے لیے ایران کی بہت بڑی فوج آئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید صرف طاقت اور یہ تلوار کے جوہر سے نہیں، اپنی حکمت سے جیتتے تھے۔ وہ ایسی حکمت اپناتے تھے جنگوں میں، صحابہ کی ٹکڑیاں کہاں چھپاتے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہر ایک کو تازہ دم میدان میں اتارتے تھے، ہر ایک کو جوہر کے ساتھ اتارتے۔ اور جو 2 آئے تھے، یزدگرد ان کا کچھ نام تھا، یہ جو ایران کے بادشاہ کے، ان کا مقابلہ دریائے فرات پر حضرت خالد بن ولید نے ایسا کیا کہ ان میں سے ایک کو قتل کیا اور ایک کو وزیر کے بادشاہ کے پاس بھاگنے پر مجبور کیا، اور باقی فوج کو تتر بتر کر دیا۔ اور ایرانی فوج میں ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ بدکے ہوئے گھوڑوں کی طرح بھاگتے تھے اور کہتے تھے جنات آ گئے ہمارے ہاں، جنات آ گئے۔ یہ چند صحابہ کی جماعت تھی۔ عراق میں داخل ہوتے گئے، عراق کا کافی حصہ خالی ہو گیا، تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت قعقاع ایک صحابی ہیں ان کو عراق کا گورنر بنایا، اور وہاں سے پھر نکل پڑے، کہا میں اب ملک شام بھی فتح کر کے رہوں گا۔ مدینے واپس نہیں آئے۔ اللہ اکبر، اس بطل جلیل کو لاکھوں سلام۔
خالد بن ولید سیف اللہ المسلول، میں سوچتا ہوں کیا ان کا گھر نہیں تھا، کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے، مہینوں گزارتے تھے، اور خالد بن ولید نے پورا عراق فتح کر لیا تھا۔ عراق فتح کر کے وہاں صحابہ کو گورنر بنایا اور واپس نکلے ملک شام کی طرف۔ ملک شام آئے، حمص کا علاقہ، حلب کا علاقہ جہاں رومیوں کی حکومت تھی، تو انہوں نے ایک سپر پاور سے ٹکر تو آلریڈی لے لی تھی۔ ایک سپر پاور پرشین امپائر تھے، ان سے تو چھیڑ چھاڑ ہو گئی تھی، ان کے ہزاروں کو مارا بھی تھا۔ ملک شام میں رومن امپائر کا قبضہ تھا، خالد بن ولید نے ان کو بھی چھیڑ دیا۔ دو بڑی سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی، پرشین امپائر اور رومن امپائر، اور دونوں کو چھیڑنے والا، دونوں کو اٹھانے والا اور دونوں کو کھدیڑنے والا ایک ہی صحابی خالد بن ولید، ایک ہی صحابی۔ ملک شام میں رومیوں کا قبضہ تھا، جیسے ہی داخل ہوئے شامی جتنے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ان کا مقابلہ ہم عربوں سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ شام کے رہنے والے جو ایران کے تھے وہاں کے قریب، شام اور ایران پڑوس میں، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ خالد بن ولید کا مقابلہ ہماری فوج سے نہیں عربوں سے ہی کرتے ہیں، وہ اچھا جانتے ہیں، کیونکہ کچھ عرب بھی وہاں رہتے تھے اور کچھ عربوں کو خرید کر کے لائے تھے۔ ایک پوری جماعت کھڑی کر دی عربوں کو عرب سے لڑانے کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا بھی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ اس نے یہ جملہ کہا تھا لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، عربوں کو عرب ماریں گے، لیکن ان ظالموں کو یہ معلوم نہیں ایک طرف ہو سکتا ہے لوہا ہے، دوسری طرف اللہ کا شیر ہے۔ وہاں سیف اللہ المسلول ہے، اور عربوں کے اس قبیلے کو لا کر کھڑا کیا حضرت خالد بن ولید نے، ایک ہی دن میں ان پورے عربوں کا کام تمام کر دیا، ایک ہی دن۔ اس پورے سفر میں سیدنا خالد بن ولید نے تقریباً 26 جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں فتح کا جھنڈا لہرایا ہے۔ ہر جنگ میں عراق داخل ہوئے، شام میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ وہ آنے کو تیار نہیں تھے۔ خلیفہ اسلام حضرت ابو بکر کا خط آیا کہ اب تو مدینے واپس آ جاؤ، اب آ جاؤ۔ ابھی ایران فتح نہیں ہوا تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید کو دوبارہ بلایا گیا تب وہ واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اتنے علاقے قبضہ کر کے آئے تھے، فتح کر کے آئے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ صدیق اکبر کے زمانے کے ہونہار سپہ سالار، جنہوں نے اسود انسی جیسے دجال کو مارا تھا، جنہوں نے طلحہ بن خالد جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا اس کو ختم کیا تھا، مسیلمہ کذاب کو دھول چڑھایا تھا، اور ایرانی طاقتوں کے نشے کو چور چور کر دیا تھا۔ عراق کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، واپس مدینہ طیبہ میں آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ جو زندگی گزری وہ صرف 4 سال کی ہے، صرف 4 سال کی صحبت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اس 4 سال کی صحبت کا عالم یہ ہے، اور پھر فرماتے ہیں پوری زندگی میں انہوں نے 125 جنگیں لڑی۔ انشاءاللہ العزیز کل ان کی باقی جنگیں بھی بتاؤں گا جو حضرت عمر کے زمانے میں لڑی، حضرت عمر کا دور۔ یہ خلافت صدیق اکبر کے اہم واقعات جو میں نے بتایا آپ کو، فتوحات اسلام بڑھتی گئیں، اسلام مدینے سے نکلا ہے، پھر عراق میں پہنچ گیا، ملک شام میں پہنچ گیا، خطہ عرب جو آج کا ہے حجاز نجد تک پہنچ گیا، یمن تک چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہی یہ اسلام کی سرحدیں تقریباً 15 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک پھیل گئی تھی، بہت دور تک جا چکی تھی۔ یہ صدیق اکبر کا زمانہ بہت ہی روشن زمانہ تھا، لیکن آپ کو زیادہ دن نہیں ملے۔ ٹوٹل آپ کے پاس 2 سال 3 مہینے تھے خلافت کے۔ 60 سال کی عمر تو تقریباً ہو چکی تھی آپ کی جب آپ خلافت پر آئے، اور 63 سال کی عمر میں آپ وفات پائے، جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں صرف یہ معاملات نہیں تھے، بلکہ حکومت کا ایسا نظام قائم کیا تھا، شعبے بنا دیے تھے۔ حضور کے زمانے میں یہ سب چیزیں تو ہوئی نہیں تھی، لیکن آپ نے بعد میں یہ سب شعبے بنائے، فوجیوں کے دستے الگ الگ بنائے، امیر العسکر، امیر لشکر کا ایک امیر بنایا، اور الگ الگ ٹکڑیوں کو تربیت دیا۔ آپ نے اس وقت کا ایک یعنی صحابہ کو فٹنس کے لیے ایک پورا میدان بنا رکھا تھا، وہاں دوڑ لگائی جاتی تھی، یعنی اس زمانے کا جیم
جو جوان صحابہ تھے ان کو پورے طور پر ورزش کروائی جاتی تھی، دوڑ لگائی جاتی تھی، پتھر اٹھوائے جاتے تھے فٹنس کے لیے روزانہ. یہ حضرت ابوبکر صدیق نے بنایا تھا. اور پھر بیت المال آپ نے بنایا، زکوٰۃ جتنی آتی تھی وہ سب بیت المال میں جمع ہوتی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق پورے مدینے کے لوگوں کو بیت المال سے سب تقسیم کر دیتے. یہاں تک کہ تقسیم کرنے کے بعد بیت المال کے اندر خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو مارتے تھے. تو وہ لوگ کہتے کہ آپ جھاڑو کس لیے لگاتے ہیں؟ کہتے کہیں کوئی درہم گرا ہوا نہ رہ جائے جو مسلمانوں میں تقسیم ہونے سے رہ جائے. جھاڑو لگا دیتے. بیت المال کا نظام آپ نے قائم فرمایا. اور اس کے بعد آپ نے باضابطہ طور پر قرآن کو جمع کرنے کے لیے صحابہ کو منتخب کیا، پھر امیر بنایا، مسجدیں تعمیر کرنا شروع کیا. خود مدینہ طیبہ میں اس وقت تقریباً 9 مسجدیں تھیں مسجد نبوی کے علاوہ. مسجد نبوی کو چھوڑ کر 9 مسجدیں الگ تھی. اور پھر غربا مساکین کا خیال اور خود کی زندگی کا اللہ اکبر یہ حال تھا. خلافت 2 سال 3 مہینے 4 دن کے قریب چلی، اور بالکل روشن خلافت جس میں سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سبوں نے حصہ لیا ہے. اور اسلام کو پورے دور دراز تک پھیلانے میں ہر صحابی نے بڑا کردار ادا کیا. حضرت ابوبکر نے ابی بن کعب کو امامت کے لیے مقرر کیا. قرآن سکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا ان کو امام بنایا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فقہ کے بڑے صحابی تھے، ان کا مدرسہ بنایا گیا. حضرت ابو ہریرہ جو حضور کی حدیثوں کے حافظ تھے، ان کو حدیثیں بیان کرنے کے لیے یہ سارے صحابہ اکرام کی جماعتیں الگ الگ تھیں، ڈپارٹمنٹ بنائے. باضابطہ حکومت کا ایک شعبہ، اسلام کی اسٹیبلشمنٹ جو ہوئی، خلافت کا دور یہاں چلا. خلافت جو ہے، اب لوگ یہ کہتے ہیں خلافت میں اور جمہوریت میں فرق کیا ہے؟ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، دونوں میں بڑا فرق. ایک وہ ہے کہ ہوتا یہی ہے، جمہوریت جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، ٹو دا پیپل. اب یہاں پر یہ انگلش کا جو فارمولا ہے وہ بہت دور ہو گیا. فار دا پیپل اور BUY بائی دا پیپل، یہ اب ڈیموکریسی ہو گئی ہے. یہ اب لوگوں سے بہت دور. فار دا نہیں ہے، فار دا پیپل ہو گئے. یہ جمہوریت آج ہو رہی. یہاں پر جو ڈیموکریسی ہے اس میں یہ کہا تو جاتا ہے لوگوں سے، لوگوں کے لیے لوگ ہی حکومت کریں گے. صحیح ہے؟ یہی ہے. یعنی آپ منتخب کریں گے، آپ اپنا امیر بنائیں گے، آپ اپنا وزیر بنائیں گے، اور جس کو بنائیں گے وہ لوگوں کے لیے. اگرچہ آپ نہیں بنا پاتے، ابھی تک نہیں، ایسا کوئی بنا ہی نہیں جو ہمارے لیے ہو. وہ سب اپنے خزانے جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے. جس کو بھی بٹھاؤ یہاں پر تخت پر وہ سب سے بڑا چور نکلتا ہے، اور سب سے کہتا رہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. یہ اور بات ہے کہ میرے عزیزو اس طرح کے نعرے ڈیموکریسی میں سننے کو ملتے ہیں. صدیق اکبر کے زمانے خلافت کو کیا کمپیئر کر سکتے؟ خلافت کیا ہے؟ خلافت میں اور جمہوریت میں فرق یہ ہے کہ یہاں لوگ قانون بناتے ہیں. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ قانون کون بناتے ہیں؟ لوگ قانون بناتے ہیں. اور خلافت میں قانون لوگوں کے نہیں، اللہ کے قانون ہوتے ہیں. حاکم اللہ ہے. قوانین اس کے ہوں گے جو آلریڈی مرتب ہیں، اور اس میں امینڈمنٹ نہیں آئے گا، اس میں بار بار سنشودھن نہیں لایا جائے گا. قرآن جو اترا ہے وہ صبح قیامت تک کے لیے ہے، اور خلافت کا نظام قرآن سے اور رسول اللہ کی احادیث سے چلے گا. یہ فرق ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چلائی ہے. میرے عزیزو، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اکثر میں سوچتا تھا کہ نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ جاؤں. کمپٹیشن لگا رہا تھا، یہ ہیلتھی کمپٹیشن ہے کہ حضرت عمر ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ میں آگے بڑھ جاؤں کچھ نیکیوں میں. کہتے ہیں میں بہت تلاش اور جستجو کے بعد مدینے کی ایک غریب بوڑھی عورت کو ڈھونڈ لیا کہ اس کی مدد کروں گا، کوئی تھا نہیں اس کا. کہتے ہیں کہ میں صبح سوچا ہوں نماز کے بعد جا کر کے اس کے گھر کا کام کر دوں، لیکن اس کے گھر گیا تو دیکھا اس عورت کا گھر کا کام سب کیا ہوا ہے، اس کے برتن سب دھوئے ہوئے ہیں، اس کا بستر بچھا ہوا، اس کا گھر جھاڑا ہوا ہے.
حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، یا عورت اٹھتی نہیں، چل پھر نہیں سکتی، اس کا گھر کا کام کون کرتا ہے؟ 2 دن انتظار کیا، تیسرے دن فجر سے پہلے جا کر کھڑے ہوئے. فجر سے پہلے ہی ایک شخص آیا، چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے، گھر کی اس خاتون کے سارے کام کر کے جلدی نکل رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس کا نقاب ہٹایا تو ابو بکر صدیق ہے کہ تنہائی میں رات کے وقت کوئی غریب عورت کے گھر بھی کام کر جانا وقت کے خلیفہ کا. حالانکہ لوگ آج یہ سوچتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی میری تھوڑی نہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو سوچے نہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سنا تھا کہ حضرت ابو بکر جنگل میں کسی کو کھانا کھلا کر آتے تھے. میں بھی ان کے انتقال کے بعد، حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد توشہ دان لے کر کے جنگل میں گیا، ڈھونڈتا رہا، کوئی ملا نہیں. شام ہو رہی تھی، مجھے ایک جگہ سے کسی کی آواز آئی، پہاڑ کی ایک کوہ میں کوئی شخص بیٹھا اللہ اللہ کہہ رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا، جا کر دیکھا تو اس کے ہاتھ بھی کٹے، پیر بھی کٹے، آنکھوں سے اندھا بھی. ایسا ایک دھڑ پڑا ہوا ہے لیکن بول رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں شاید اسی کو ابو بکر کھلانے کے لیے آیا کرتے، مدینے سے یہ جنگلوں کی وادیوں میں آ کر تو شادان لے کر کھلاتے. حضرت عمر کہتے میں بھی اس اندھے آدمی کے پاس بیٹھ کر روٹیاں سالن میں ڈبو کر کھلا رہا تھا. اس نابینا نے پوچھا ہے آنے والے کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں وہ اندھا تھا، میں نے اس کو کچھ کہا نہیں تھا، میں نے بات بھی نہیں کی تھی. میں نے پوچھا تجھے کیسے پتا کہ آنے والا ابو بکر نہیں کوئی دوسرا آیا؟ وہ اندھا کہتا ہے اس لیے کہ ابو بکر کو معلوم تھا میرے منہ میں دانت نہیں، وہ روٹی اپنے منہ سے چبا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے، اور تو نے پوری روٹی میرے منہ میں ڈالی تو سمجھ میں آ گیا کہ آج کوئی نیا آدمی آیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں کھڑا ہوا کہا اللہ کی قسم پوری زندگی بھی لگا دوں تو ابو بکر کے آگے نہیں بڑھ سکتے، صدیق اکبر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. حضرت عمر یہ کہتے بھی تھے حضرت ابو بکر سے کہ ابو بکر میری زندگی کی پوری نیکیاں لے لو، پوری نیکیاں لے لو، وہ ایک رات مجھے دے دو جو غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھ گزاری تھی، وہ ایک رات دے دو. وہ ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، صدیق اکبر ہجرت کے وقت ساتھ ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جان حدیثیں آج بھی اٹھاؤ، بخاری شریف، مسلم شریف، حدیثوں میں آپ پڑھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں جگہ تشریف لائے، ابو بکر ساتھ میں تھے، عمر ساتھ میں تھے. پہاڑ پر گئے احد پر، رسول اللہ اور ساتھ میں ابو بکر تھے، عمر تھے. جہاں جہاں دیکھو حدیثوں میں ابو بکر ساتھ ہیں، عمر ساتھ ہیں، یہ حدیثوں میں موجود ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت پورے مدینے والوں کے لیے ایسا خوشگوار زمانہ تھا. ٹھنڈیوں کے دن آئے، جاڑے کے دن تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا، جاڑا لگ گیا، سردی پکڑ لی. ربیع الاخر کا مہینہ تھا اور اسی جاڑے کی شدت نے آپ کو ایسا کمزور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا کہ آپ مرض الموت میں آ گئے. موت کی بیماری، بستر پر آئے. لوگ آنے لگے. اس وقت آپ سے بھی یہ کہا گیا کہ آپ کسی کو جانشین مقرر کریں، تو آپ نے صرف یہ کہا تھا کہ عمر سب سے بہترین شخص ہیں، تم چاہو تو منتخب کر لو اپنے اعتبار سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ربیع الثانی، 13 ربیع الاخر کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے. وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن یہ وصیت کر گئے تھے کہ اے میرے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، میرا جنازہ تیار کر کے رسول اللہ کے حجرے کے سامنے رکھ دینا، اور اجازت لینا اے اللہ کے رسول آپ کا دوست آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اشارہ مل جائے تو مجھے حضور کے ساتھ دفن کر دینا، اور اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا. سوچو میرے عزیزو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. حضور کی وفات ہو چکی، حضور کی قبر کے پاس جا کر حضرت ابو بکر کہتے ہیں اجازت لینا، اور صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا کیسے ہم اجازت لیں گے. پتہ ہے چلا صحابہ کا بھی عقیدہ وہی تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، آپ کی غسل کے بعد تکفین و تجہیز
ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد جنازہ لا کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے رکھا گیا اور پکار کر کے حضرت عبد الرحمن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا خلیل آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. ابھی صحابہ موجود تھے، وہ باہر کھڑے ہو کر عرض کر رہے تھے. اچانک حجرے رسول کے دروازے کی چٹخنی کھلی، دروازہ خود سے کھل گیا. آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کر دو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باضابطہ اندر داخل کر کے حضور کے پہلو میں، جہاں سے حضور کا شانہ شروع ہوتا ہے، قبر بنائی گئی، لحد بنائی گئی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبر انور میں دفن کیا گیا. سلام ہو اس تربت انور پر جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کا دامن تھاما. اور ہر گھڑی ایک جنگ ایسی نہیں، ایک جہاد ایسا نہیں جس میں صدیق اکبر کبھی پیچھے رہے ہوں. صحابہ کہتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں، وہ بڑے بہادر بطل جلیل کہتے ہیں جنگ بدر میں ایسے حالات پیش آ گئے تھے کہ ہم لڑنے کو تو تیار تھے ہر کوئی، لیکن رسول اللہ کی حفاظت کا مسئلہ سب سے بڑا سخت تھا. سب صحابہ اس سے ڈرے ہوئے تھے کہ صحابہ میں سے کون ہے جو رسول اللہ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا، کیونکہ اگر ان کے ہوتے ہوئے حضور کی تک ایک تیر بھی پہنچ گیا تو صبح قیامت تک اس صحابی کا نام لیا جائے گا. ان کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو تیر پہنچا تھا. صحابہ اس ذمہ داری سے ڈرے ہوئے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں بدر کے اس میدان میں سب صحابہ جہاں ڈرے تھے، سب سے پہلے آگے آنے والے حفاظت مصطفیٰ کے لیے وہ صدیق اکبر کی ذات تھی. کہا میں آگے رہوں گا. حضرت ابو بکر صدیق بدر کے میدان میں حضور کے محافظ بن کر ڈیفنس کے طور پر ایسے کھڑے تھے. عزیزان گرامی، یہ ایک وقت نہیں، ہجرت کا سفر یاد کرو. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میرے آقا جا رہے ہیں، غار ثور میں سانپ سے اپنے آپ کو ڈسوا لیا لیکن پیر نہیں ہٹایا. جان جانے کے قریب تھی لیکن حضور کی نیند ان کو عزیز تھی. اور سفر میں جب چل رہے تھے، کبھی حضور کے آگے جاتے، کبھی پیچھے جاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں. حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ راستے میں چل رہے ہو، کبھی آگے جاتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمنوں کے حملے کا مجھے خوف ہے، کبھی تیر سے ادھر نہ آ جائے، کبھی ادھر سے تیر نہ آ جائے، کبھی ادھر سے نہ آ جائے. بار بار ڈر کر کے چاروں طرف حضور کے گھومتے تھے کہ کوئی تیر آئے تو حضور تک نہیں، پہلے مجھے لگ جائے. حضور کی حفاظت کا اس قدر خیال کرنے والا مسلمانوں کا عظیم خلیفہ. اور پھر جانتے ہو مدینہ قریب آ رہا تھا ہجرت کے وقت، ان کی وہ ادا مجھے بڑی عجیب لگتی ہے، بڑی بھا جاتی ہے، کسی کی سوچ وہاں تک نہیں جاتی. حضور کے ساتھ صدیق اکبر آ رہے ہیں مدینے میں، مدینے والے بے تاب تھے، بے قرار تھے. حضور کا استقبال کرنے کے لیے پورے اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے تھے ثنیۃ الوداع کی گھاٹی میں. بچیاں ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، حضور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھڑے تھے. اور جب ابو بکر صدیق اور رسول اللہ مدینے کے قریب تر آنے لگے، صدیق اکبر نے کیا کیا؟ اپنا جبہ اتار دیا. اپنا جبہ اتار کر کے اونچا کر کے رسول اللہ پر سایہ کرنے لگ گئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کپڑا اس طرح سایہ کر کے چلنے لگے. پورے سفر میں تو یہ نہیں کیا، مدینہ دکھنے لگا تو جبہ اٹھا کر سایہ کرنے لگ گئے. حضور نے پوچھا اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر کا ایمان دیکھو. کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینے والے نئے لوگ ہیں، ابھی انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں، کہیں انجان میں مجھ جیسے غلام کو وہ رسول نہ سمجھ لیں. میں اپنا جبہ اٹھا کر آپ پر سایہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دنیا ہمیشہ پہچانے غلام غلام ہوتا ہے، رسول اللہ کے ساتھ یہ چل رہا ہے. میرے عزیزوں، صدیق اکبر کا یہ ایمان، یہ جذبہ، یہ ہزاروں فضیلتیں ہیں. میں آج ان کی خلافت کا اصل دور، ان کی خلافت کی فتوحات عرض کرنے آیا تھا. تاریخ خلافت جس دن سے قائم ہوئی اور ان کی وفات تک 2 سال 3 مہینے 4 دن، یہ ایسا سنہرا دور تھا کہ
کہ آج بھی تاریخ میں رقم ہے، اپنے تو اپنے غیروں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ ابو بکر اور عمر جیسی خلافت دنیا میں دیکھی ہی نہیں گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو حالات پیش آئے میرے عزیزوں وہ بہت عظیم حالات ہیں، کیونکہ حضرت عمر کا دور آنے والا ہے۔ لیکن اتنی بات میں عرض کروں گا، صدیق اکبر کی خلافت کا دور ختم ہونے کے بعد ہماری تقریر آج اس بات پر ختم ہوتی ہے ایسے نکمے ان کو کیا خراج عقیدت پیش کرے۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے ان بدبخت کیڑوں پر جو صدیق اکبر پر انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی ان کی خلافت پر، کبھی ان کی سیادت پر، کبھی ان کی امارت پر۔ یاد رکھو آج لوگ کسی نہ کسی طرح تمہارے محلوں میں داخل ہو کر کے الگ الگ شوشے چھوڑ رہے ہیں، ان کا پہلا نمبر، ان کا پہلا نمبر نہیں۔ رسول اللہ کے بعد پوری امت میں سب سے افضل کوئی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یہی عقیدہ ہر سنی کا ہونا چاہیے۔ اب ان کی فضیلت میں ایک ہی جملہ کافی ہے، ایک جملہ کافی ہے، میرے آقا کا فرمان۔ میں کیا بیان کروں، خود رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے آخری دور میں، حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ جتنے لوگوں نے اچھا سلوک کیا تھا، جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا تھا، میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ میں نہیں دیا، یہ میرے آقا نے فرمایا، خود رسول اللہ نے فرمایا۔ اب امت کیا بدلہ چکا سکے گی؟ اسی لیے میں کہتا ہوں صدیق اکبر کی ذات ایسی ہے جن کا احسان پوری امت پر صبح قیامت تک رہے گا، پوری امت پر ہے۔ سلام ہو اس تربت انور پر، کروڑوں رحمت نازل ہو صدیق اکبر کی ذات پر۔ مولا کریم تیری بارگاہ میں دعا ہے یہ چند مسلمانوں کی سنی صحیح العقیدہ جماعت